پاکستان میں ایک بڑی شاندار ججمنٹ آئی تھی 2014 میں، اس کو عرف عام میں جیلانی ججمنٹ کہا جاتا ہے، جسٹس تصدق حسین جیلانی کی وجہ سے۔ اس کو بنیاد بنا کر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کو فروغ امن کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ ان کی ججمنٹ کا دوسرا حکم یہ تھا۔ اس کو لے کر کے ادارہ برائے سماجی انصاف، جس سے میں منسلک ہوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن، یہ ایک پٹیشن لے کے گئے جس کے 3 نکات تھے۔ ایک تو نقطہ یہ تھا کہ کتابوں میں ہیٹ مٹیریل وہ پایا جاتا ہے، اور ہم نے 4 صوبوں سے اور جو فیڈرل بورڈ ہے اس کی کتابیں بھی لے کے اس کا شہادتوں کے ساتھ صفحہ نمبر وغیرہ وغیرہ کر کے اس کو جمع کروایا کہ یہ ہیٹ مٹیریل ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ کمپلسری ٹیچنگ آف ریلیجن، جبکہ پرووائڈیڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 31، اسی طرح سے آرٹیکل 22 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان بچوں کسی بچے کو وہ مذہب نہیں پڑھا سکتے جو اس کا اپنا پس منظر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ تو یوں اس کے ناطے سے کم از کم یہ گنجائش تو پیدا ہوتی ہے کہ جو لازمی مضامین ہیں ان میں مذہب نہ پڑھایا جائے۔ تو اس پٹیشن کو، جس کو ثاقب جیلانی صاحب نے ایڈوکیٹ انہوں نے تیار کیا، وہ لے کے جب ہم یہ گئے تو اس پہ کچھ سماعتیں ہو سکیں، زیادہ نہیں، کچھ سماعتیں ہو سکیں۔ اور تیسرا، ہم نے جو مارکنگ وغیرہ میں، ایڈمیشنز میں مذہب کی بنیاد پر کچھ امتیازات پائے جاتے ہیں، ڈسکرمنیشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو آج 4 سال بعد اس پہ بلکہ 5 ہی کہہ لیں کہ وہ ہو گئے، تو اس میں کیا ہوا؟ اتفاق سے 2019 میں سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے ایک ایجوکیشن پالیسی، کریکلم پالیسی معاف کیجیے، وہ بن رہی تھی، اور ساتھ میں ایجوکیشن پالیسی کی گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ اس ناطے سے حکومت سے ڈائیلاگ بھی ہوئے، ان کو بلایا بھی گیا۔ حکومت کچھ پہلے سے زیادہ یوں کہہ لیے کہ تیار بھی ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ لگتی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن موجود تھی، اور اس کی کبھی کبھی ہیئرنگ ہوتی تھی۔ حالانکہ اس پہ کوئی بہت واضح ابھی تک کوئی اسٹینڈنگ آرڈر نہیں آئے، لیکن وزارت تعلیم کو یہ آرٹیکل 22 کے خلاف ورزی کے حوالے سے اب ایک رپورٹ جمع کروانے کے لیے کہا گیا۔ وزارت نے یہ رپورٹ جمع کروائی، اور اس کے اندر کیونکہ وہی آئیڈیالوگ تھے جو حکومت کو غلط مشورے دیتے ہیں، اور وہ آگے جا کے عدالت میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور وہ ایک دفعہ اعتزاز احسن نے کسی کو کہا تھا کہ یہ وزیر غلط بیانی ہے، تو وہ وزارت کا کام جو ہے وہ غلط بیانی ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اعتراض والی باتیں جو ہیں وہ بھی اٹھانی پڑی، اور یہ معاملہ ابھی بھی اوپن ہے۔ خدا جانے کب یہ اس کی سماعت آ جاتی ہے اور اس کو جو ہے دوبارہ موقع مل جائے گا۔ لیکن ادھر سے یکساں نصاب آ گیا، اور اس کے ناطے کچھ اور چیزیں بھی ہوئی۔ 2013 سے لے کر 14 میں خیبر پختونخوا میں کیونکہ ایک حکومت آ گئی تھی جس میں ایک مذہبی جماعت کولیشن میں تھی، انہوں نے ایک قانون پاس کروا لیا کہ اسلامیات کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ بھی لازمی ہوگی۔ تو یوں ماسوائے سندھ کے تمام صوبوں نے اور فیڈریشن نے ایک اور قانون سازی کر لی 2018 سے پہلے 2017 میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ اس کا سب سے اولین نفاذ پنجاب میں ہوا، اور اب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس میں اسلامیات اور قرآن نازلہ اس کے 200 نمبر کا پیپر ہوا کرے گا، اور اس میں 30 سپاروں کو تقسیم کیا گیا ہے اس طرح سے کہ یہ 10ویں تک مکمل ہو جائے، اور ناظرہ اس کا حصہ۔ اب جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور ہماری جو پٹیشن دوسری حنا جیلانی صاحبہ نے وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک تو سنگل نیشنل کریکلم میں جو جس فیصلے میں ہم نے
ایک طرح سے تائید کی، اور وہ بھی ایک پریگمیٹک حل کے طور پر، اور وہ یہ تھا کہ کم از کم یہ کیا جائے کہ جو بچے مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی، بدھ اور معاف کیجیے کیلاش مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے کرکلم بنا دیا گیا۔ حکومت نے جب ورکنگ گروپ فار انکلوسیو ایجوکیشن، جو کہ پیرلل اس کے کام کر رہا تھا، یہ سول سوسائٹی والنٹری انیشیٹو ہے، تو ہم نے اس کا سلیبس بھی بنا کے دیا، کریکلم بھی بنا کے دیا کہ اگر آپ اتنا سا انکلوژن کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی کر لیجئے، اگر تو اس کو انکلوڈ کر لیں، مانتے ہوئے کہ یہ کوئی آئیڈیل حل شاید نہیں ہوگا، لیکن ایک یہ ریئلائزیشن تک لے جا سکتا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے جس کا ذکر کیا کہ وہ آئیڈیالوگ جو ایجوکیشن کو لے کے جاتے ہیں، انہوں نے جلدی سے دو باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن ہوا تھا کہ رسول پاک کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پورا ختم النبیین والا جو ہے لفظ وہ بھی شامل کیا جائے گا، وہ ہو گیا، اور کتابوں میں بھی ہو گیا، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ایک تو ہے، اور ریلیجنائز ہو گئی ساری چیزیں۔ ڈاکٹر خالد مسعود نے اگلے دن جب ہم میٹنگ کر رہے تھے وزارت تعلیم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اسکول کو مدرسہ کی نقل مت بننے دیجیے، اور میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔